بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن، اس کا 5واں سبق آج ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہم قرآن کے متعلق کچھ آیتیں اور احادیث دیکھیں گے اور کچھ گرامر اور معمول کے مطابق نقطۂ شوق یا نقطۂ تعلیم۔ ہم یہ کہیں گے کہ آج بھی الحمدللہ جو الفاظ ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ تقریباً 18 ہیں، جو قرآن کریم میں تقریباً 8000 بار آتے ہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا کہ قرآن کریم کا مقصد نزول تدبر اور تذکر ہے۔ کیا ہے؟ تدبر اور تذکر۔ تدبر کا معنی کیا ہے؟ پونڈر یا غور کرنا، اور تذکر نصیحت حاصل کرنا۔ غور کرنا اور نصیحت حاصل کرنا، یہ قرآن کریم کا مقصد نزول ہے۔ چلیے، تو اب ہم نے دیکھا سمجھنا آسان ہے، اور اس میں ہم نے کئی الفاظ سیکھے۔ قد سیکھا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا 400 بار آتا ہے قرآن میں، اور قد کا مطلب چکنا، جیسے اردو میں ہے ایمفیسس کے لیے، آلریڈی، تحقیق، اور اسی طرح خیر، خیر یعنی بہترین، خیرکم تم میں سے بہترین ہے۔ اس وقت تک ہم نے ہزاروں کلاسز اٹینڈ کی ہوں گی اب تک، لیکن اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین کلاس وہ ہے جس میں قرآن سیکھا ہے۔ اس وقت رائٹ ناؤ ہزاروں جو ہے کلاسز چل رہی ہوں گی، ابھی بھی ہزاروں پروگرامز چل رہے ہوں گے، لیکن اللہ کی نگاہ میں اوپر سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے سارے گلوب کو۔ اللہ کی نگاہ میں بہترین کلاس وہ ہے جس میں قرآن سیکھا اور سکھایا جائے۔ ایک اور بات میں کہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیرکم من تعلم، پہلے اسٹوڈنٹ کا ذکر کیا۔ اگر ہم ہوتے تو پہلے ٹیچر کا ذکر کرتے، بھائی پہلے ٹیچر کا ذکر، لیکن اسٹوڈنٹ کے لیے کتنی خوشخبری ہے، پہلے اس کا ذکر ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ ہم کبھی بھی قرآن کو پورا نہیں سیکھ سکتے، تو اللہ کی کتاب ہے، ہمیں ہمیشہ اسٹوڈنٹ رہنا چاہیے۔ کبھی بھی ہم پورا علم حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کی کتاب کو کون پہنچے اس کی گہرائی کو۔ میں گزارش کروں گا ہمارے قاری عمران خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس کی پریکٹس کرائیں۔ قاری عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ تحقیق اور البتہ تحقیق۔ اللہ کا مطلب البتہ۔ آئی نو یہ اردو جو ہے بھاری ہے آپ کے لیے، لیکن یہ سیکھنے کے لیے، یا اس کے لیے آپ یہ کریے کہ انڈیڈ بول سکتے ہیں، آپ انڈیڈ بول سکتے ہیں، آلریڈی بول سکتے ہیں اگر آپ انگریزی سے فیملیئر ہیں۔ البتہ تحقیق کہہ لیجئے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ یسرنا القرآن وَلَقَدْ یسرنا القرآن للذکر وَلَقَدْ یسرنا القرآن للذکر۔ چلیے دوسری بات، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیرکم من تعلم القرآن علمہ اور سکھایا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ انما الاعمال بالنیات۔ انما الاعمال بالنیات۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف، اور ہم کہیں گے ناظرین آپ اس کو ٹی پی آئی کے ذریعے سے کیجیے، یعنی اپنے سارے وجود کو استعمال کیجیے، دیکھ کے سنیے، بولیے، بتائیے، حصہ لیجیے،
کرسی میں صوفے میں اپنے سیدھے بیٹھ جائیے، قرآن کا یہ کورس ہے، پورے شوق سے کیجیے۔ ہم نے اب تک سیکھا ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن۔ ترجمہ کیجیے اشاروں کے ساتھ۔ ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن، ہم سب۔ اسی طرح ہم نے سیکھا ہو، ہم، کاکم، اینا۔ ترجمہ کیجئے، یعنی ہو کا مطلب کیا ہے؟ اس کا، ہم ان سب کا، کا کم ای نا ہمارا۔ ترجمہ کیجئے ربہ ربہم ربکا ربکم ربی ربنا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ الفاظ جو ہم بولتے ہیں، سنتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم ہے، جیسے کسی کا نام ہے، کتاب یا مکہ، کسی کی صفت ہے، مسلم یا مومن، یا فعل ہے جس سے کام کے ہونے کا یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فعلا اس نے کیا، فتحا اس نے کھولا، اور حرف ہے جو اسموں اور فعلوں کو ملا ہے۔ حرف جیسے لیے ہے، سے ہے، علی یعنی پر ہے، ان یعنی کے ہے، ان یعنی بے شک ہے، یہ حروف ہیں۔ آج ہم 4 حروف جر سیکھیں گے۔ اوکے، اس سے پہلے ہم نے لا اور لی کا ترجمہ سیکھا تھا۔ کیا تھا لا کا ترجمہ؟ لی کا تھا، وہ لی کا مطلب تاکہ، لیدبروا آیت۔ مثال یاد رکھیے، کنفیوژن نہیں ہوگا۔ لی کا مطلب تاکہ، اور لا کا مطلب البتہ، انڈیڈ۔ جب وہ حرف جر کے طور پر آئے اور کانٹیکٹ سے معلوم ہو جائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، چونکہ ہم ترجمے سے سیکھ رہے ہیں، خود سے نہیں کر رہے ہیں ترجمہ، تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ لی اور لا دونوں کا مطلب حرف جر کے طور پر جب آئے تو اس کا مطلب ہوگا لیے۔ اور کیسے یاد رکھیں گے آپ؟ مثالوں سے۔ ابھی ہم نے دیکھا نا، ان کی مثال انشاءاللہ ہے۔ ویسے لا اور لی کی مثال بہترین آیت ہے، لکم دینکم ولی دینی۔ لکم تمہارے لیے، ترجمہ کیجئے، لکم دینکم ولی میرے لیے، دینی میرا دین، لکم دینکم تمہارا، ولی میرے لیے، دینی۔ تو لا کا مطلب کیا ہے؟ لیے۔ لی کا مطلب کیا ہے؟ لیے۔ اس کو ہم جب ہو، ہم، کاکم، اینا سے ملائیں تو کیا ترجمہ ہوگا؟ لہو اس کے لیے، لہم لکا لکم لی لنا کے لیے۔ پھر سے اٹینشن کے ساتھ، یہ لا اور ہم 4 اور پریپوزیشن 3 اور سیکھیں گے، من یعنی سے، اور عن یعنی سے، اور مع یعنی ساتھ۔ یہ 4 حروف جر قرآن کریم میں ہو، ہم، کاکم، اینا، اور ہم نے سیکھا تھا ربہ اس کا رب، اس عورت کا رب کے لیے کیا ہے؟ ربہا۔ اور مثال کیا دی تھی ہم نے؟ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو لہو، لہم، لکا، لکم، لی، لنا، لہا۔ اسی طرح من کے ساتھ، اسی طرح ان کے ساتھ، اسی طرح مع کے ساتھ، یہ 4 حروف جر قرآن کریم میں ہو، ہم، کاکم، اینا اور ہا کے ساتھ مل کر تقریباً 5000 بار آئے ہیں۔ 5000 بار، بہت ہی قیمتی ہیں۔ پھر سے ترجمہ کیجئے، لہو اس کے لیے، لہم سب کے، لکا لکم لی لنا۔ عربی میں دہرائی میرے بات، لہو لہم لکا لکم لی لنا۔ اس عورت کے لیے کیا ہوگا؟ لہا۔ پھر سے آخری بار، لہو لہم لکا لکم لی لنا لہا۔ دوسرا حرف جر ہے من۔ من کا مطلب کیا ہے؟ سے، اور مثال اعوذ باللہ من الشیطان، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے۔ من کا مطلب سے، من کا مطلب سے۔ تو منہو کا مطلب اس سے، ٹھیک ہے، اس سے۔ منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منکم منی منا ہم سے۔ پھر سے ایک بار، منہو اس سے، منہم من کا، منکم منی منا۔ ریپیٹ کیجئے میرے بعد، منہا اس عورت سے، ٹھیک ہے، ریپیٹ کیجئے میرے بعد، منہو منہم، سوچتے ہوئے آپ کیا کہہ رہے ہیں، من کا منکم، منی منا، منہا۔ آخری بار، منہو منہم
منکا منکم، منی منا، منہا۔ اسی طرح تیسرا حرف جر ہے عن۔ عن کا مطلب بھی سے، جیسے رضی اللہ عنہ، دوسرا معنی بارے میں ہے، ہم بتائیں گے اس کے بارے میں اگلے سبق میں کہ اس کے اور بھی معنی ہو سکتے ہیں اور اس کا رول کیا ہے۔ فی الوقت یہ یاد رکھ لیجئے ایک معنی سے، رضی اللہ عنہ، راضی ہو اللہ ان سے۔ عن کا مطلب سے، مثال رضی اللہ عنہ۔ عن کا مطلب سے، مثال رضی اللہ عنہ۔ عنہ کا مطلب اس سے، عنہم ان سب سے، عنکا عنکم، عنی عنا، عنہ عنہم، عنکا عنکم، عنی عنا، عنہا اس عورت سے۔ دوسرا حرف جر ہے من۔ من کا مطلب کیا ہے؟ سے، اور مثال اعوذ باللہ من الشیطان، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے۔ من کا مطلب سے، من کا مطلب سے، تو منہو کا مطلب اس سے، ٹھیک ہے، اس سے۔ منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منکم منی منا ہم سے۔ پھر سے ایک بار، منہو اس سے، منہم من کا، منکم منی منا، ریپیٹ کیجئے میرے بعد، منہا اس عورت سے، ٹھیک ہے، ریپیٹ کیجئے میرے بعد، منہو منہم، سوچتے ہوئے آپ کیا کہہ رہے ہیں، من کا منکم، منی منا، منہا، آخری بار، منہو منہم، من کا منکم، منی منا، منہا۔ اسی طرح تیسرا حرف جر ہے عن۔ عن کا مطلب بھی سے، جیسے رضی اللہ عنہ، دوسرا معنی بارے میں ہے، ہم بتائیں گے اس کے بارے میں اگلے سبق میں کہ اس کے اور بھی معنی ہو سکتے ہیں اور اس کا رول کیا ہے۔ فی الوقت یہ یاد رکھ لیجئے ایک معنی سے، رضی اللہ عنہ، راضی ہو اللہ ان سے۔ عن کا مطلب سے، مثال رضی اللہ عنہ۔ عن کا مطلب سے، مثال رضی اللہ عنہ۔ عنہ کا مطلب اس سے، عنہم ان سب سے، عنکا عنکم، عنی عنا، عنہ عنہم، عنکا عنکم، عنی عنا، عنہا اس عورت سے۔ سوچتے ہوئے، جیسے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، ان سے راضی ہو، کچھ سوچئے، آپ سے راضی ہو، آپ سب سے راضی ہو، مجھ سے راضی ہو، ہم سے راضی ہو، ریپیٹ کیجئے عربک میں، عنہ عنہم، عنکا عنکم، عنی عنا، عنہا۔ عنہ عنہم، عنکا عنکم، عنی عنا، عنہا۔ آخری پریپوزیشن ہے مع۔ مع کا مطلب ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، ان بے شک، اللہ اللہ، مع الصابرین ساتھ ہے سب۔ مع کا مطلب ساتھ، مع کا مطلب ساتھ۔ ترجمہ کیجئے پھر کیا ہوگا، معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ۔ ایک اور بار، معہو اس کے ساتھ، اچھا، معہا اس عورت کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ کم آتا ہے اس لیے معہو، پھر سے معہم، معکا، معکم، معی، معنا، معہا۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کے، ان کے، آپ کے، آپ سب کے، میرے، ہمارے، ہم سب انشاءاللہ صبر کر رہے ہیں، صبر سے سیکھ رہے ہیں۔ ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے پریکٹس کیجئے میرے بعد، معہو معہم، معکا معکم، معی معنا، معہا۔ پھر سے، معہو معہم، معکا معکم، معی معنا، معہا۔ تو ہم نے 4 پریپوزیشن سیکھے، 1-2 منٹ کی اور پریکٹس کرتے ہیں ہم یاد رکھنے کے لیے مثالیں اور معنی۔ لا اور لی کا مطلب لیے، مثال
لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین. من کا مطلب سے، مثال عن کا مطلب مثال مع کا مطلب مثال پھر سے لا اور لی من عن مع آخری بار لا اور لی کیونکہ مثال کیا ہے اس کی لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین. جب بھی کنفیوژن ہو مثال یاد رکھیے آپ. لا اور لی کا مطلب لیے، لا اور لی کا مطلب لا اور لی کا مطلب مثال من کا مطلب مثال عن مع اب مثال بند. لا اور لی لیے، من سے، من یعنی سے، من یعنی عن سے کے بھی کئی معنی ہیں. میں خوش ہوں، میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں، کب سے یہ کام، ہر ایک کا معنی لگے. بہرحال من کا مطلب سے، عن کا مطلب سے اور مع کا مطلب ساتھ. لا اور لی لیے، من عن مع الٹا مع عن من لا اور لی. اچھا آپ ایسا آئے تو پکڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب رینڈم کدھر سے بھی لا اور لی مع عن من مع. ماشاء اللہ. ناظرین آپ بھی حصہ لیں ان ساری پریکٹسز میں، آپ کافی اچھا سیکھیں گے اور یاد رکھیں گے، چونکہ یہ 5000 الفاظ کا سوال ہے قرآن کریم کے. بہت ہی قیمتی ایکسرسائز ہے. نقطہ تعلیم ایک چھوٹا سا لیتے ہیں آج ہم. کیا آپ کسی کو کھانے پر یا کسی دعوت پر مردہ آواز میں بلائیں گے یا مردہ آواز میں، بیزار آواز میں دعوت دیں گے؟ آپ جو ہے کھانے پر آ جائیے. وہ شاید وہ فاقہ کرنا پسند کرے بجائے اس کے کہ آپ کی دعوت قبول کرے. تو کیا آپ اپنے ذہن کو لہو لہم لکا لکم لی لنا اس طرح پڑھیں گے؟ نہیں. اگر اس طرح پڑھیں گے تو ذہن نہیں سیکھے گا، وہ اس کو ایزی لے لے گا. شوق سے پڑھیے، محبت سے پڑھیے. قرآنی الفاظ ہیں، یہ بصارت دیں گے قرآن پڑھتے ہوئے. لہو لہم، اور ہم کہیں گے آپ ایسا ہلانے کی بجائے اس میں سٹریس رکھیے. یہ بجلی جو اتنی تیز جائے گی اتنا اس کے ساتھ اس کا اثر ہوگا. ہم مزید کچھ آیتیں، اس کے ٹکڑے سیکھیں گے. مثلا پہلی چیز ہے علم حاصل کرنے کی دعا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کس کے لیے نازل ہوا؟ تدبر اور تذکر کے لیے. اور یہ کہ قرآن آسان ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. کس کے لیے آسان ہے؟ ذکر کے لیے. ذکر کے کتنے معنی ہیں؟ 2 معنی ہیں. پہلا معنی حفظ کرنا، دوسرا سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا. اور یہ کہ بہترین کام ہے. کس نے کہا یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. خیرکم، ترجمہ کیجئے، خیرکم تم میں سے بہترین، من جو تعلم سیکھے، تعلم سیکھے القرآن، قرآن کو، وعلم اور سکھائے اس کو. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے. علم نے سکھائے. اور نہ صرف سیکھے اور سکھائے، یعنی نہ صرف آسان ہے بلکہ بہترین کام ہے. اس لیے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہم اس کی صحیح نیت کر لیں. انما الاعمال بالنیات، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت صحیح ہونی چاہیے. مسلمان کے کسی عمل کی قبولیت کی 2 شرائط ہیں. پہلی شرط اخلاص ہے، نیت صحیح ہو، اور دوسری شرط سنت کے سے مطابقت ہے. تو اب ہم نے نیت صحیح کر لی، دعا بھی کرتے ہیں، اور وہ ہے ربی زدنی علما. یہ دعا ربی، ربی کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو اے میرے رب. زد زیادہ کر، ربی اے میرے رب، ربی یعنی اے میرے رب. زد زیادہ کر، نی مجھ کو، علم علم میں. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے.
اور وہ بھی قرآن کے حوالے سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے قرآن سیکھتے تھے اور اس خوف سے کہ بھول نہ جائیں آپ دہراتے تھے. جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہا، نازل کی وحی اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن میں جلدی مت کرو، من قبل ان يقضى الیک وحی، اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر وحی کمپلیٹ کی جائے، پوری کر دی جائے. وَقُلْ، اور کہیے، ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھ کو علم میں. یہ دعا جب آپ کو سکھائی گئی ہے، اور یقیناً آپ نے کتنی دعائیں کی ہوں گی، یہ ہم کو بھی کرنا چاہیے. کیسے کرنا چاہیے؟ آپ نے دیکھا کبھی کسی کو جس کا کل اوپن ہارٹ سرجری کا آپریشن ہونے والا ہے، کیسے دعا کرے گا؟ وہ دعا کیجیے میرے لیے، پورے دل کی گہرائی سے دعا کرے گا. ایسی دعا چاہیے. رب زدنی علما نہیں، رب زدنی علما. محسوس کرے کہ اللہ میں بیمار ہوں جہالت کا، جاہل ہوں، مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا ایک صفحہ، پلیز مجھے برائے مہربانی اپنے کرم سے علم سکھائی، قرآن سکھائی، رب زدنی علما. اچھا، یہ مریض ایک بار دعا کرے گا؟ بار بار کرے گا، اے اللہ شفا دے، اللہ شفا. اگر ہم واقعی اپنے آپ کو مریض سمجھتے ہو، اور ہیں ہم، اگر قرآن کا ایک صفحہ سمجھ میں نہیں آتا، کتنی بڑی محرومی ہے یہ، کتنا بڑا حالت کا مرض ہے. جب بھی موقع ملے، نمازوں سے پہلے بعد میں، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، بار بار دعا ہونی چاہیے شوق کے ساتھ. ناظرین، آپ بھی اگلے پروگرام کے لیے اب اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.